والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. بلا شک ہم نے انسان کو سب سے عمدہ ساخت میں ڈھالا ہے، پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں لوٹا دیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے. سو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. سو اے انسان، اس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے اس کے بعد دین کو جھٹلانے پر. کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ سورہ والتین ہے، مکی ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت میں کلیدی اور بنیادی مضمون اخیر سے پہلے والی آیت فما یکذبک بعد بالدین ہے، یعنی حشر اور بعث بعد الموت کو گویا ثابت کیا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور حساب کتاب چکانا ہے. اوپر والے مضامین سمجھانے کے بعد ان سے پوچھا گیا ہے انسانوں سے کہ جب بات ایسی ہے تو پھر انسان کو اللہ کے دین کو جھٹلانا نہیں چاہیے. بہرحال شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہے، تین کی، دوسرے زیتون، یہ 2 پھلوں کی قسمیں کھائی ہے اور اس کے بعد 2 جگہوں کی قسم اٹھائی ہے، طور سینا اور ایک مکہ مکرمہ بلد الامین جسے کہا جاتا ہے. اللہ نے ان 4 چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم نہیں کھاتے، اور جس چیز کی بھی قسم کھائی جاتی ہے خاص مقصد سے قسم کھائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک تو التین الزیتون سے وہی 2 پھل مراد انجیر اور زیتون، اس کے اپنے فوائد ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تین اور زیتون سے خاص پھل مراد نہیں ہے بلکہ وہ جگہ مراد ہے جہاں پر یہ پھل بکثرت اگتے ہیں، یعنی ملک شام، فلسطین، یہ علاقے مراد ہیں. طور سینا بھی مشہور پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. یہ وہ جگہیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن کہلاتی ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں رہے ہیں. ان جگہوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اور البلد الامین تو مکہ مکرمہ ہے ہی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ان جگہوں کی قسم کھا کر اگلا جو مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے بطور دلیل کے اوپر کی آیتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جن میں انبیاء کے مسکن ہیں، جہاں وہ رہے ہیں. یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان اتنا عظمت والا ہے کہ اسی کی جنس میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام جیسے افراد پیدا کیے. انسان کو اتنا بلند کیا
اتنی رفعت بخشی کہ نبوت جیسے عظیم چیز انسانوں میں رکھی۔ آپ اندازہ لگائیے، فرشتوں کو نبی نہیں بنایا گیا، انسانوں کو نبی بنایا گیا۔ انسانوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے مختلف زاویوں سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو بہت خاص ہوتا ہے اس کو اپنا نائب بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو معزز مکرم بنایا، اسے شرافت و سعادت بخشی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جو دنیا میں ہزاروں مخلوق پیدا کی ہے ان میں انسان کو کئی مخلوق پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ انسان کا اعزاز اور اکرام ذکر کیا ہے مختلف آیتوں میں، لیکن یہاں ایک خاص زاویے سے انسان کی فضیلت و برتری کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مسکن کی قسم کھائی، یہ بتلانے کے لیے کہ انسان اس قدر معزز اور محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں کی سب سے بڑی نعمت نبوت عطا فرمائی ہے انسانوں کو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ سانچے میں ڈھالا ہے۔ چیزیں بنائی جاتی ہے مختلف، تو اس کے لیے سانچہ تیار کیا جاتا ہے اور اس سانچے میں وہ پھر چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ جتنا عمدہ سانچہ ہوتا ہے اس سے وہ چیز اتنی عمدہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسان کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے ظاہری اور باطنی جن خوبیوں سے نوازا ہے اس میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ شکل دی۔ نہ سانپ کی طرح سیدھا بنایا رینگتا چلے، نہ جانوروں کی طرح اس کو اس طرح بنایا کہ جھک کر کھانا پڑے، اور نہ دیگر مخلوقات کی طرح اسے بنایا، بلکہ ایسے بنایا کہ اس سے بہتر کسی کو نہیں بنا۔ یہی سے بعض علماء کا ایک مقولہ مشہور ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث شریف نہیں ہے لیکن کسی عالم کا مقولہ ہے، معارف القرآن میں لکھا ہے۔ اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خوبیاں عطا فرمائی جو خود اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوا اس کو ظاہری شکل تو بہت اچھی دی، اس کے علاوہ انسان کو علم دیا، انسان کو تدبیر سکھائی، انسان کو حکمت سکھائی، اور وہ بہت ساری چیزیں جو اللہ کی ذات میں، علم اللہ کی صفت ہے، تدبیر اللہ کی صفت ہے، حکمت اللہ کی صفت ہے، ان اوصاف سے ایک انسان کو اللہ نے پیدائشی طور پر نوازا ہے۔ تو انسان اپنی تخلیق ظاہری کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے سانچے میں ڈالا گیا ہے، اور اس کو باطنی خوبیاں جو عطا کی گئی ہے وہ بھی سب سے عمدہ عطا کی گئی ہے۔ تو خلقت اور خلق یعنی پیدائش، اور خلق یعنی باطنی اخلاق اور خوبیوں کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے عمدہ اور بہتر بنایا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص جو ان کا درباری تھا، اس نے مڑ میں آ کے اپنی اہلیہ سے کہہ دیا تھا کہ یہ جو چاند ہے نا چمکتا ہوا، اگر تو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ ظاہر ہے بیوی فوراً وہاں سے اٹھ کر پردے میں چلی گئی اور کہا کہ بھلے مذاق میں کہا اور تم نے، لیکن بات تو ایسی کہی ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی۔ صحیح لفظوں میں طلاق دیے اور معلق کیا ہے چاند سے خوبصورت ہونے پر۔ تو ظاہر ہے چاند سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا میں چاند کی خوبصورتی سے چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس بیچاری کی رات تو کیسی گزری وہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ بہرحال لیکن صبح میں وہ جب دربار میں پہنچے، ابو جعفر منصور کے زمانے کا یہ واقعہ ہے ہارون رشید کا نام، تو انہوں نے اپنے آدمی یعنی ابو جعفر منصور سے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے اس وقت کے فقہا کو بلایا، سب نے ایک ہی بات کہی کہ چلی گئی اس کے ہاتھ سے اس کی بیوی، طلاق واقع ہو۔ ایک فقیہ تھے اس زمانے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جعفر نے کہا تم کچھ نہیں کہتے؟
تو انہوں نے سورہ والتین پڑھی، کہا والتین ایک قسم، والزیتون دوسری قسم، وطور سینین تیسری، اور وہذا البلد الامین 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ 4 قسمیں اٹھا کر کہے کہ انسان کو سب سے بہترین صورت عطا کی، تو چاند اور سورج کی کیا حیثیت ہے پھر؟ وہ بھی تو ان چیزوں میں ہی ہے جس سے بہتر انسان کو بنایا گیا ہے۔ سب لوگ حیرت میں پڑے گا، بات تو بالکل وہی جو یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھی صورت عطا کی ہے۔ بہرحال یہ ایک دلیل کے طور پر انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو شکل و شباہت عطا کی ہے وہ سب سے عمدہ ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انسان کو ایک بات آگے سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے تخلیقی طور پر تو انسان کو ہر خیر و خوبی سے نوازا، فطرت کی کوئی خوبی نہیں ہے جو ایک انسان میں اللہ رب العزت نے نہ رکھی، اس لیے سلیم الفطرت انسان اسلامی تعلیمات کو ہمیشہ اچھا ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اس میں ہر خوبی ہے، ہر بھلائی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطری ہر خوبی اس میں رکھی گئی ہے۔ اگر اسے صحیح ماحول مل جائے نا تو وہ خود بخود اس ماحول میں ڈھل کر ایک مومن ہی ہوتا ہے، لیکن ماحول اس کو ملتا ہے یہودیت کا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماحول اور اس کے والدین جو اس کے پہلا مدرسہ ہوتے ہیں اور ان کی گود ہی ان کی پرورش گاہ ہوتی ہے، وہ انہیں پھر یہودی، نصرانی یا مجوسی مشرک بناتے ہیں۔ بہرحال فطرت کی ہر خوبی اللہ رب العزت نے انسان میں رکھی، لیکن انسان جب بڑا ہوتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین، جوانی ہوتی ہے، وہ اس کے شباب کا دور ہوتا ہے، سب سے خوبصورت انسان اس وقت لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کے زوال کا، تو خوبصورتی ختم ہونے لگتی۔ بڑھاپے میں ہر آدمی، ہر انسان اپنی وہ خوبصورتی کھو دیتا ہے جو جوانی میں یا بچپن میں اس کی ہوتی ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، وہ صورت اس کی چلی جاتی ہے، غرانائی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر زوال آتا ہے ظاہری خوبصورتی کا۔ الا الذین آمنوا، البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خوبصورتی بھلے ظاہری طور پر ختم ہو، لیکن ان کی عزت، ان کی شرافت، ان کی کرامت، یہ چیزیں ختم کیا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، ان کے یہاں جائیے، وہ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اللہ کے یہاں سے نور ایسا آتا ہوتا ہے، ایسا آتا ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو استثناء ہے ان لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال کی دولت سے نوازتے ہیں۔ جتنے زیادہ نیکیاں انسان میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ اگر ظاہری خوبصورتی مراد نہ بھی لے تو ظاہری خوبصورتی کے زوال کے بعد اللہ ابدی سعادت سے اسے نوازتے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، یعنی اخروی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے بہراور فرمائیں۔ ثم رددناه اسفل سافلین کا دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ظاہری باطنی دونوں خوبی عطا کی ہے، البتہ یہ انسان بعد میں چل کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت لوگوں کی وہ ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتی، نیک اعمال سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، اللہ نے جو خوبیاں اسے اوپر عطا کی تھی اس کا شکر گزار بننے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، دیکھیے اسی تخلیق کا حوالہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے تئیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ اللہ نے تمہیں جو ظاہری خوبصورتی عطا کی ہے اور جو عمدہ سانچہ اور ڈھانچہ تمہیں عطا کیا ہے، ایسی ذات کو کے تئیں تم کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کا حوالہ دیا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی ہے، وہ بعد میں چل کر اللہ کے ناشکرے ثابت ہوتے ہیں، یا تو سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، مومن ہی نہیں بنتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، منافق ہے۔ پھر ایسے سارے لوگوں کو اللہ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین،
ایسے لوگوں کے لیے ان نعمتوں سے نوازے جانے کے بعد میں پھر دوزخ کے نچلے درجے ان کے لیے اسفل سافلین، سب سے نچلا درجہ انہیں دیا ہے۔ ظاہر ہے کفر و شرک کا نتیجہ دوزخ ہے اور وہ آخرت کے نچلے ترین درجوں میں ہے۔ تو بہرحال ثم رددناہ اسفل سافلین کہہ کر انسانوں کے ایک طبقے کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا طبقہ الا الذین آمنوا، بجز ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی، اپنی سلیم الفطرتی کو کام میں لایا اور ایمان قبول کیا۔ ایک بڑی تعداد ہے دنیا میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر دنیا میں ایمان پھیلا ہے، اور لوگ دائرۂ اسلام میں آتے گئے ہیں، نیک اعمال ان سے وابستہ ہوئے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ایمان سے جڑے رہیں گے، ایمان کو قبول کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، پھر ایسے لوگوں کا استثناء ہے کہ وہ لوگ اسفل سافلین والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے تو لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اس کی برکت سے آخرت کے ابدی نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایک ایمان اور دوسرے صالح اعمال۔ انسان کا عمل جتنا زیادہ اچھا ہوگا، دائمی ہوگا، ایسے انسان کے لیے وعدہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے لہم اجر غیر ممنون، انہیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ رددنا واسفل سافلین کی جو پہلی تفسیر کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں اس کی طرف ایک گونا اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان اور اعمال سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا سلسلہ عمل ختم نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے آخر تک ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ایک ایسی جماعت عطا فرماتے ہیں جو ان کے سلسلے عمل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو ان سے علوم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ آخری عمر میں بھلے بہت زیادہ نیکیاں نہ کریں، لیکن یہ ایک جماعت ہوتی ہے جو ان کی ہدایات پر چل کر اپنا اجر و ثواب ان کے کھاتے میں لکھواتی ہے۔ بالخصوص اہل علم کو تو اللہ رب العزت نے شرف بخشا ہے کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کا سلسلہ تعلیم و تعلم چلتا رہتا ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت وہی تسلسل جاری رکھتے جو ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ انہیں ایسا اجر عطا فرماتے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ جاری رہتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ان ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو چکنے کے بعد میں پھر ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین یعنی روز جزا کو جھٹلائے، حشر نشر کا انکار کرے، بلکہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے انسان کو ظاہری باطنی خوبیوں سے نوازا اور پھر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان دو طرح کے لوگوں میں سے ہر ایک کا حساب لیا جائے، اور بدوں کو ان کی برائی کا مزہ چکھایا جائے اور نیک کاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دلایا جائے۔ اس کے تناظر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد میں اب آخرت کے دن کو جھٹلانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں دو لوگوں کو کام پر لگایا جاتا ہے، ایک آدمی کام کرتا ہے ایک نہیں کرتا، تو شام میں اس کا حساب چکایا جاتا ہے۔ دو بیٹوں کو کام دیا جاتا ہے تو باپ ان کا حساب لیتا ہے۔ دو نوکروں کو دکان پر رکھا جائے تو ظاہر ہے نگرانی کی جاتی ہے، کام کا بدلہ دیا جاتا ہے، نہیں کام پر ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ تو اللہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے تحت، اور پھر دو طرح لوگ ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دیا جائے گا ضرور۔ اور اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، ان کے فیصلے انصاف پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، انہیں دو راہیں دکھلائی، اور پھر جس کو جیسے جینا تھا اس نے ویسے جیا، اور آخرت میں سب کو یکساں نعمتوں سے نواز دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اور اچھوں کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے دنیا میں برائیاں کی ہیں ان کو پھر اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد انسان کو کون سی چیز اللہ کے دین یعنی آخرت کے دین کو جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جب ہے
تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرے کہ اللہ کے انصاف کے ترازو میں اس کو نیکیاں ملے، وہاں اچھے بدلے ملے اور اللہ کی مظہر رضا جنت نصیب ہو۔ اس آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ جب اس آیت پر قاری قرآن پہنچے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو اس کے بعد یہ جملہ پڑھے بلا وانا علی ذلک لمن الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے انصاف والے بادشاہ نہیں ہیں؟ تو بندوں کو یہی کہنا چاہیے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس جملے کا یہی مطلب ہوتا ہے وانا علی ذلک لمن الشاہدین کا۔ ویسے اس کے علاوہ بھی الست بربکم اللہ نے پوچھا تھا تو بندوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا۔ تو اس طرح کی آیتیں جہاں استفہام انکاری ہو وہاں بندہ قرآن پڑھتے ہوئے پہنچے تو یہ جملہ کہنا چاہیے، دل سے اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں، رب تعالیٰ آپ ہی حاکم ہے، انصاف کرنے والے۔ بہرحال یہ چند آیتیں تھیں سورہ 3 کی، جس کا کلیدی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور دوبارہ زندگی دیں گے اور حساب کتاب ہم کو چکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ظاہری باطنی تخلیقی طور پر کرامتوں سے نوازا ہے، اسی طرح زندگی بھی ہمیں بہتر گزارنے کی توفیق و سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔